السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم 10ویں جماعت سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پپاچیز موت ہے. لیسن نمبر 6 پروز سے آئیے. اس کو ارندھتی رائے نے لکھا ہے. پپا جی کے معنی ہوتے ہیں گرینڈ فادر یعنی دادا جی. یہ کیرلا کی زبان میں پپا جی دادے کو کہتے ہیں. یہ پپا جی جو تھا was an entomologist and had retired as a director in the department of entomology. یہ جو تھا پاپا جی یعنی یہ دادو جو تھے یہ ایک ہمارے حشیات یعنی کیڑوں مکوڑوں کے کھوج کرنے والے ایک سائنسدان تھا. یہ محکمہ حشریات کے ڈائریکٹر کے اس سے ریٹائر ہوا تھے. ہز ریئل نیم واز بینن جان ایپے. اس کا جو اصلی نام تھا وہ بینن جان ایپے تھا. ریئل مینس اصلی. آفٹر ہز ریٹائرمنٹ فرام دا گورنمنٹ آفس ان دہلی, جو اس کا گورنمنٹ آفس تھا وہ دہلی میں تھا. جب وہاں سے وہ یہ سبکدوش ہو گئے تو ہی ہیڈ کم ٹو لیو ان آئمنم ان کیرلا. تو وہ کیرلا میں آ کے بسنے کے لیے آ گئے. اٹ واز گوئنگ ٹو بی almost 10 years when he retired from service, and now he spent most of his time at home. لگ بھگ اس کو ریٹائر ہوئے 10 سال ہو گئے تھے اور وہ اب زیادہ تر وقت گھر ہی پہ بسر کیا کرتا تھا. لی ہو گیا بسنا بسر کرنا. اچھا, زیادہ تر اپنا وقت وہ گھر ہی پہ بسر کرتے تھے. ہز وائف مما جی ہو گیا میننگ گرینڈ مدر, had taken to pickle making after the retirement of her husband. She was now quite successful in her business and had earned a name for herself. اس کی بیوی جو تھی اپنے خاوند کے ریٹائر ہونے کے بعد سے لے کر وہ ایک کام کرتی تھی, انچار کا کام کرتی, انچار بنانے کا کام کرتی تھی. تو اس میں اس نے اپنے کاروبار میں کامیاب بھی ہو گئی تھی اور اپنا نام بھی پیدا کر لیا تھا. یعنی اس کا کاروبار جو تھا میکنگ پکلز تھا. بزنس جو تھی اس کی بزنس کا ہیڈ ارنڈ اے نیم فار ہر سیلف, اور اس نے اپنا نام بھی اس میں کما لیا تھا. ارن ہو گیا کمانا. اور اس نے اس میں اپنا شہرت بھی پیدا کر لی تھی. اس نے یعنی اچھا انچار بناتی جو بزنس اس کا تھا. Papa ji never gave her any help in her work because he thought it below his dignity to do so. پاپا جی تھے یعنی دادا جو تھے اس کے اس کام میں کبھی اس کی مدد نہیں کرتا تھا, کیونکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ اس کی مدد کرے گا وہ اس کی شان کے خلاف اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا. بلو ہز ڈگنیٹی ہوگی شان. وہ سمجھتا تھا کہ اس کی ڈگنیٹی جو ہے شان کے خلاف ہے یہ کام کرنا, ڈگنیٹی. تو وہ کبھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا تھا. ڈگنیٹی ہو گئی شان. On the contrary, he would often beat her with a brass floor vase. He also felt jealous of the success of his wife in her business. تو اس کے برعکس وہ کیا کرتا تھا, وہ اکثر اپنی بیوی کو پیتل کے اس بنے ہوئے ایک پھولدان سے پیٹ دیا کرتا تھا, پیٹتا رہتا تھا. کاروبار میں مدد کے بجائے اس کو صرف پیٹ دیا کرتا تھا. اور اس کے پہ جیلس یعنی تھوڑا حسد تھا اس کی کامیابی, اپنی بیوی کی کامیابی پر وہ جلتا رہتا تھا. جیلس ہو گیا حسد. In order to get her a bad name, he would often sit in the open and start sewing the buttons that were in fact not missing. اب اپنی بیوی کی بدنامی کرنے کے لیے وہ اکثر کھلے آنگن میں بیٹھ جاتا تھا, اوپن پلیس میں بیٹھ جاتا تھا. ان آرڈر ٹو گیٹ ہار اے بیڈ نیم یعنی بدنامی, بیڈ نیم ہو گیا بدنامی. ان اوپن میں, اینڈ
اور بٹن مانگنا شروع کر دیتا جو اصل میں ٹوٹے ہی نہیں ہوتے تھے. Swing the buttons that were in fact not missing. In fact, there was a reason behind Papaji's bitterness in temper. حقیقت میں اصل میں پاپا جی کے مزاج میں کرواہٹ کے پیچھے ایک وجہ تھی. جو بٹرنس تھی، کرواہٹ تھی، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. While in service یعنی ڈیوٹی کے دوران he had discovered a new species of moth, but the same discovery was taken by the present acting director who used to be for junior to Papaji's. جن دنوں وہ نوکری کیا کرتے تھے تب ان نے پروانوں کی ایک نئی نسل کھوجی تھی. اس کی کھوج کی تھی، لیکن اس کھوج کا صلاح دینے سے انکار کر دیا گیا تھا اسے. یعنی جو کھوج اس نے کی تھی اس کا صلاح یعنی دینے سے انکار کر دیا تھا اس کو. اور جب کہ وہ ریٹائر ہو چکا تھا، اس کھوج کا صلاح حالیہ جو اس وقت نئے ڈائریکٹر تھے نے لے لیا تھا، اسے ملی یہ شہرت. تو اس وجہ سے اس کو چچڑا پن آتا رہتا تھا اس کے دماغ میں. This life of bitterness after retirement continued for many years. یہ جو کڑوا پن تھا ریٹائرمنٹ کے کئی سال بعد تک اس کے ذہن میں رہا. پاپا جی سن چکو واز اے اسکالر ایٹ آکسفورڈ یونیورسٹی. اب پاپا جی جو تھے، اس کا بیٹا چاکو جو تھا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک اسکالر تھا. Once during his visit to home, جب ایک دن وہ گھر آ رہا تھا, he saw his father beating his mother. اس نے دیکھا اپنے باپ کو اپنی ماں یعنی ماں کو پیٹتے ہوئے with a brass floor vase, ایک پھولدان، تانبے کے پھولدان سے، براس کے سے پیتل کے. Chaku took hold of his father's arm and twisted it at his back. تو چکو نے کیا کیا، اپنے باپ کا بازو پکڑا اور اسے اس کی پیٹھ کے پیچھے کی طرف مروڑ دیا. ٹوسٹ ہو گیا، مروڑ دینا. He also warned his father not to do so in future. اس نے اپنے باپ کو دھمکی دی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا. Now great change came in Papaji's life. اب پاپا جی کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی اس واقعے کے بعد. He never again spoke to his wife till his death. اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مرتے دم تک بات نہیں کی. And when he died, اور نہ ہی کبھی ایسا اس کے ساتھ. اور جب وہ مر گیا, when he died, Mama ji went a lot, not because she loved him. اور جب اس کی موت ہوئی تو ماما جی ہوگا ماں بہت روئی. اس لیے نہیں کہ وہ اپنے خاندان یا اس سے پیار کرتی تھی، بلکہ اس لیے روئی because she was used to living with him. کہ اس کے ساتھ رہتے چلے آنے کی عادت اس کو پڑ گئی تھی، رہنے کی عادت پڑ گئی، اس لیے وہ روئی. تو یہ تھی The Taylor's Summary.